الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست میں اختلاف کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی تھیں۔ آج اس سلسلے میں اس بات کی تھوڑی سی مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف یہ باعث رحمت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور اسی طرح ائمہ مجتہدین کے درمیان میں جو اختلاف رہا، اس اختلاف کی امت کو کافی سہولت اس سے میسر آئی۔ اور جیسے گزشتہ نشست میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کا فرمان ذکر کیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کی خوشی نہ ہوتی اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں اختلاف نہ ہوتا۔ ان کے اختلاف کی وجہ سے ہمیں سہولت میسر آ گئی۔ ان کا اختلاف اگر نہ ہوتا اور وہ ایک ہی بات پر متفق ہوتے تو ان کی کسی ایک صحابی کی قول پہ عمل نہ کرنے والا وہ تارک سنت کہلاتا۔ اس لیے صحابہ اکرام کے اقوال کے اختلاف سے امت کو سہولت ملی، کسی بھی صحابی کے قول پر عمل کرے تو اس کو سنت کا ثواب مل جاتا ہے۔ مخالفت کی شریعت نے تردید کی ہے، مذمت کی ہے، لیکن اختلاف یہ باعث رحمت ہے۔ اختلاف کو شریعت نے کبھی بھی باعث مذمت نہیں کہا۔ باعث مذمت ہمیشہ مخالفت کو کہا گیا ہے، اور اسی مخالفت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے قرآن کریم، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ مضبوطی سے تھامو گے تو پھر تم آپس میں جڑ جاؤ گے اور تمہارے درمیان میں تفرقہ پیدا نہ ہوگا۔ قرآن کریم کو چھوڑنے کے بعد ہر بندہ جب اپنی رائے پر عمل کرے گا تو ظاہر بات ہے اس سے تفرقہ پیدا ہوگا اور اس میں مختلف گروہ بن جائیں گے اور آپس میں مخالفت پر اتر آئیں گے۔ حالانکہ تمام علماء سلف اور بزرگان دین نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ امت کو متفق کیا جائے، متحد کیا جائے اور آپس کی مخالفت سے ان کو روکا جائے۔ اختلاف باعث رحمت ہے، لیکن مخالفت یہ رحمت کا باعث ہرگز نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنی بات کو وہ اتنا اس پہ زور دیتا ہے اور اپنے موقف پر اتنا دلائل وہ پیش کرتا ہے کہ گویا کہ اس کا جو موقف ہے اور اس کی جو بات ہے وہ منزل من اللہ ہے، کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے یا یہ شریعت کا کوئی بہت بڑا حکم ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ایک مرید کو بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جب وہ مرید رخصت ہونے لگا تو اس مرید نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ استاد صاحب، میں نے آپ کے پاس اتنا وقت گزارا ہے، اب میں جا رہا ہوں، آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، کوئی ضروری نصیحت اگر ہو تو مجھے کر دیجئے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح کے اساتذہ اکرام ہوتے ہیں اور مدارس سے جب طلباء علماء بن کر فارغ ہوتے ہیں تو ان کو آخر میں ایک نصیحت آموز ان کے سامنے تقریر کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ اب جب تم عملی میدان میں جا رہے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا، تمہیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، کن کن باتوں سے تمہیں بچنا ہوگا، کن کن باتوں پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے اس مرید کو رخصت کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے، میں آپ کو دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان دو باتوں پہ صرف آپ نے عمل کرنا ہے، باقی آپ جو بھی کریں وہ آپ اس میں اتنا نقصان آپ کا نہیں ہوگا، لیکن اگر ان دو باتوں پر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت فرمائیے کون سی دو باتیں؟
تو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ عملی زندگی میں جا کر تم نے خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ شاگرد نے جب یہ دو باتیں سنی تو بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ حضرت آپ کی صحبت میں اتنا وقت گزار چکا ہوں، کیا آپ کو مجھ سے پھر بھی یہ توقع ہے کہ نعوذ باللہ میں خدائی کا دعویٰ کر لوں گا اور نعوذ باللہ میں نبوت کا دعویٰ کر لوں گا؟ تو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیں بیٹا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ اور نبوت کا دعویٰ کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا قول فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو اٹل اور حقیقت ہے۔ زمین و آسمان اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بات وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، وہ جیسے ہے ویسے ہی رہے گی، وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے اور آپ کی جو حدیث ہے، وہ بھی زمین و آسمان اپنی جگہ سے تو ہل سکتے ہیں اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وہ ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی بات اٹل اور حقیقت ہے، اس پہ کتنے بھی دلائل دے دیے جائے وہ بات وہی کی وہی رہے گی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اس کے مخالفت میں کتنے بھی دلائل دے دیے جائے لیکن آپ کا فرمان اپنی جگہ بالکل ایک حقیقت اور تصدیق شدہ بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور بات اس کے مقابلے میں نہیں مانی جائے گی۔ آپ نے جا کر اس طرح دعویٰ نہیں کرنا۔ خدائی کا دعویٰ اس طرح کیا جاتا ہے کہ آدمی اپنی بات کو کہے کہ یہ میری جو بات ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس کے خلاف اگر لوگ کتنے بھی دلائل لے کر آئے لیکن میری بات ہی اوپر رہے گی اور میری رائے سب سے اچھی اور صحیح رہے گی۔ اسی طرح نبوت کے دعوے کا مطلب یہ کہ انسان کہے کہ میری بات یہ پکی اور سچی ہے، میری رائے جو میں نے دی ہے وہ آخری ہے، اس کے اوپر کسی اور کی بات بھی قبول نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر کسی اور کی رائے بھی نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی بندہ اپنی بات کے اوپر اتنا بضد کھڑا ہو جائے جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، تو گویا یہ ایسا ہے جیسے ایک بندہ خدائی کا دعویٰ کرے کہ اللہ کی بات جس طرح ہل نہیں سکتی اور ہٹ نہیں سکتی، جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہٹ نہیں سکتی، وہ اٹل حقیقت ہے، میری بات بھی اس طرح ہے، تو گویا اس بندے نے خدائی کا دعویٰ کر لیا یا اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ تو اختلاف شریعت نے باعث رحمت قرار دیا ہے۔ مخالفت اپنی بات پر کھڑے ہو کر ضد اور انا کو لے کر کھڑے ہو جانا اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر دوسروں کو کفر اور ایمان کا مسئلہ بنا دینا، اور یا جو ہے نا شرعی اور غیر شرعی مسئلہ بنا کر اپنی ذاتی رائے کو اتنا اچھالنا اور اس پہ اتنے دلائل دینا، شریعت نے اس کی مذمت کی ہے۔ ائمہ مجتہدین کے درمیان میں اختلاف رہا ہے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی رائے کا بھی احترام کیا ہے، ایک دوسرے کا بھی احترام کیا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں بھی اقوال کا اختلاف رہا، لیکن کبھی بھی وہ باعث مذمت نہیں رہا، ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کیا اور ایک دوسرے کی رائے کو ترجیح دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔